بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، اپنا معیار اونچا کرنا ہوگا، اپنی حیثیت کو بڑھانا ہوگا، تب جا کے اس طرح کا دعویٰ کرنا ہمارے لیے ممکن ہو پائے گا۔ ہم نقص محض وہ کمال مطلق اس ذات تک پہنچنے کے لیے ہمیں وسیلہ چاہیے، اور وسیلہ وہی ہو سکتا ہے جو دو طرفوں سے جڑا ہوا ہو۔ یہاں سے اس کا جڑنا بشریت کہلائے اور وہاں سے اس کا جڑنا نورانیت کہلائے۔ وہ بشر بھی ہو تو نوری بشر ہو۔ یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں سوال لے کر آئے، ہمیں تعارف کروا، ہمیں بتا وہ کون ہیں جو تجھ تک پہنچا سکتے ہیں ہمیں۔ تو کہا قرآن پڑھو، میں نے قرآن مجید میں تمہاری رہنمائی کر دی ہے۔ اعلان قدرت ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے صاحبان ایمان، تقوی پروردگار اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ پہلا پیغام تو ہمیں یہ مل گیا کہ ہمیں وسیلہ تلاش کرنا ہے، وسیلہ بنانا نہیں ہے۔ بنانا اور تلاش کرنا دو علیحدہ باتیں ہیں۔ بنائے وہ جو بنانے کے قابل ہو، بنائے وہ جو بنا سکتا ہو، بنائے وہ جو خود اللہ تک پہنچا ہوا ہو۔ مجھے تو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ چاہیے، تو میں اگر بناؤں گا تو اپنے جیسا بناؤں گا، تو میں تو پہلے ہی نہیں پہنچا ہوا، تو میرے جیسا مجھے کیا پہنچائے گا؟ تو وسیلہ ایسا ہونا چاہیے جو پہلے سے ہی بنا ہوا ہو، مجھے تلاش کرنے کے کہا جائے۔ اب میں وسیلے کو تلاش کرنے نکلا تو میں نے قرآن کے صفحات کو پڑھنا شروع کیا، تو مجھے ایک اور آیت نظر آئی۔ ارشاد ہوا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پوچھو اہل ذکر سے اگر جانتے نہیں ہو، پوچھو اہل ذکر سے۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے ہم ساری باتیں جانتے ہیں؟ کوئی نہیں ہے دنیا میں جو یہ دعویٰ کرے سوائے ایک علی کے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ پوچھو پوچھو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، مجھ سے پوچھو میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ علی نے نبی سے 1000 باب علم کو لیا اور ہر علم سے ہزار علم کے دروازے کھولے، اور فرمایا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ ڈھونڈو، تلاش کرو وسیلہ، جاؤ اہل علم سے پوچھو۔ ہم نے اور قرآن کے صفحات کو کھولا تو ایک اور آیت ہمیں نظر آئی۔ ارشاد قدرت ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب آہستہ آہستہ اللہ بتانا شروع کر رہا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جن کو تم مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بناؤ۔ یا اللہ تو نام کیوں نہیں بتا دیتا؟ تو ہم نے جیسے ہی آیت پڑھی، قرآن کھولا تو آیت نظر آئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ ہم نے اہل بیت کو ہر نجاست سے دور رکھا ہے اور ایسا پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ گھرانہ ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچا سکتا ہے۔ بہت ہی روشن عقیدہ ہے، بہت ہی واضح ہمارا نظریہ ہے۔ ہم اللہ کے بعد رسول اللہ کو مانتے ہیں اور رسول اللہ کے بعد مولا علی کو مانتے ہیں۔ ہم علی اور اللہ اور رسول کو برابر نہیں رکھتے۔ میں تشیع کا عقیدہ بیان کرنے کا پابند ہوں۔ مجمع بھی شیعوں کا ہے، ممبر بھی شیعوں کا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ، رسول اللہ اور علی اگر برابر تصور کیے جائیں گے تو یہ شرک ہے، لیکن اللہ سب سے بلند، پھر رسول اللہ، پھر مولا علی۔ عرض میں رکھیں گے تو شرک ہے، طول میں رکھیں گے تو عین توحید ہے۔ سب سے بڑا نام اللہ کا ہے، سب سے اونچا نام اللہ کا ہے۔ یہ جو مجمع بیٹھا ہے، یہ جو علی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو حسین کا ماتم کرنے والے ہیں، جو کالے کپڑے پہننے والے ہیں، یہ موحد ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق علی کو مانتے ہیں۔ ہمارا بہت واضح اور روشن عقیدہ ہے، نہ ہمیں کوئی عقیدے سمجھائے، نہ ہمیں کوئی توحید پڑھائے۔ جو ہمیں توحید پڑھانے کی بات کرتے ہیں، میں ان سے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تم حق نہیں رکھتے کہ ہمیں توحید کا درس دو، اس لیے کہ تم ہاتھ پیروں والا اللہ مانتے ہو۔
آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔